دل پہ رقم حسین کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حال پوچھو نہ دیدہ نم کا، حال پوچھو نہ دیدہ نم کا، چاند نکلا ہے پھر محرم کا، چاند نکلا ہے پھر محرم کا، ذکر پیاسوں کا کر دیا کس نے، ذکر پیاسوں کا کر دیا کس نے، روپ اترا ہوا ہے زمزم کا، ذکر پیاسوں کا کر دیا کس نے، روپ اترا ہوا ہے زمزم کا، کتنی صدیوں کے غم پہ بھاری ہے، کتنی صدیوں کے غم پہ بھاری ہے، ایک عشرہ ماہ محرم کا، کتنی صدیوں کے غم پہ بھاری ہے، ایک عشرہ ماہ محرم کا، کفر جس سے ہے آج تک لرزاں، ایک خطبہ ہے بانو غم کا، کفر جس سے ہے آج تک لرزاں، ایک خطبہ ہے بانو غم کا، اور میں حسینی ہوں کربلائی ہوں، اب وظیفہ یہی ہے دم دم کا، میں حسینی ہوں کربلائی ہوں، اب وظیفہ یہی ہے دم دم کا، منقبت پھر عطا ہوئی سرور، پھر ستارہ نصیب کا چمکا، منقبت پھر عطا ہوئی سرور، پھر ستارہ نصیب کا چمکا، چاند نکلا ہے پھر محرم کا۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کے حوالے سے یہ خصوصی پوڈ کاسٹ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے داستان کربلا کے عنوان سے، جو حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر، منہاج یونیورسٹی اور منہاج ٹی وی کے باہمی تعاون سے آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شعراء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ نوجوان جو اس ہمارے عہد کی آواز ہیں، جو نئے سلیقے سے اور قرینے سے شعر کہہ رہے ہیں اور ہمارے عہد کی نئی توانا آواز ہے، ان کو بھی ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنائیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے خوبصورت شاعر، نوجوان شاعر جناب زہیب عالم، جو اردو ادب کے استاد بھی ہیں اور بہت اچھا شعر کہتے ہیں، بہت قرینے سے کہتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ داستان کربلا میں شامل ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جناب، آپ تشریف فرما ہوئے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ بسم اللہ سلام کے اشعار عطا فرمائیے۔ بہت شکریہ جی۔ گلی گلی صف بچھ جاتی ہے، دل پرچم ہو جاتے ہیں، واہ 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 واہ۔ گلی گلی صف بچھ جاتی ہے، دل پرچم ہو جاتے ہیں، ماہ محرم آ جاتا ہے، غم محرم ہو جاتے ہیں، واہ، غم محرم ہو جاتے ہیں۔ گلی گلی صف بچھ جاتی ہے، دل پرچم ہو جاتے واہ ہیں، واہ، ماہ محرم آ جاتا ہے، غم محرم ہو جاتے ہیں، ان ایام میں سب رنگوں کی ایک ہی ہاتھ پہ بیعت ہے، آہا، ان واہ، ایام میں سب رنگوں کی ایک ہی ہاتھ پہ بیعت ہے، بکھرے بکھرے رہتے ہیں جو سارے ضم ہو جاتے ہیں، واہ واہ واہ، بکھرے بکھرے رہتے ہیں جو سارے ضم ہو جاتے ہیں، واہ، بدقسمت ہیں ان ایام میں جن کی آنکھیں خشک رہیں، بدقسمت ہیں ان ایام میں جن کی آنکھیں خشک رہیں، یہ تو وہ دن ہیں کہ جن میں پیڑ بھی نم ہو جاتے ہیں، واہ 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 واہ، یہ کیا تو اچھا وہ شعر ہے، دن واہ واہ، ہیں کہ جن میں سلامت رہیے، واہ، پیڑ بھی واہ واہ، نم ہو جاتے ہیں، اور اپنے غم سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے اس غم سے، واہ واہ، اپنے غم سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے اس غم سے، غم حسین میں رونے والے تازہ دم ہو جاتے ہیں، واہ 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 واہ، کیا اچھے قرینے سے آپ نے اشعار کہے ہیں، سبحان بہت اللہ، شکریہ۔ واہ، غم حسین میں رونے واہ والے واہ، تازہ دم ہو جاتے ہیں، تازہ گلی دم ہو گلی جاتے ہیں، صف بچھ جاتی ہے، دل پرچم ہو جاتے ہیں، ماہ محرم آ جاتا ہے، غم محرم ہو جاتے
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ اشعار، بہت اچھے بہت اور شکریہ۔ سلیقے سے آپ نے اس میں مضامین لے کے آئے ہیں اور اچھے قرینے سے آپ نے ان کو سمیٹا ہے۔ سلامت رہیے۔ شعر کہنے کی طرف کون سی چیز مائل کرتی ہے؟ شاعری تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، لکھنے کا دل کرتا ہے، مصرع کہیں سے شروع ہوتا ہے، پھر چلتے چلتے بات کہیں جا رکتی ہے، سوچا کچھ ہوتا ہے لیکن جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری کے لیے ویسے تو انسپائریشنز بہت ساری ہو سکتی ہیں، آپ کسی کی شاعری پڑھتے ہیں تو آپ انسپائر ہو جاتے ہیں، کسی واقعے کو، حادثے کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر شاعری جنم لیتی ہے، یا پھر اگر کچھ بھی نہ ہو رہا ہو تو اندر کی ایک اداسی ہوتی ہے یا کبھی کبھار خوشی بھی ہوتی ہے جس سے شاعری جنم لیتی ہے۔ تو کچھ بھی شاعری کو انسپائر کر سکتا ہے اگر آپ کے اندر وہ نظام موجود ہے۔ وہ رائے محمد خان ناصر پنجابی کے شاعر ہیں، تو ان سے میں نے سوال کیا یہی، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا جس سے میں بھی ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر شعر آپ کے اندر موجود ہو نا تو وہ نکل آتا ہے، ٹھیک اگر ٹھیک ہو ہی نہ تو پھر وہ برتن خالی ٹھیک کھنکتا ٹھیک، رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مشکل جب پیش آتی ہے کسی خیال کو مجسم کرنے کی، نظم کرنے کی، مصرے کو ترتیب دینے میں، وہ جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ کیسے آسان ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں؟ میرا ذاتی تجربہ تو یہ ہے کہ بعض اوقات خیال بڑا اچھا ذہن میں آتا ہے لیکن اس کو گھٹنوں پر ٹیکتے ٹیکتے مصرع خراب ہو جاتا ہے۔ تو جتنی ریاضت کرتے جائیں، مشق کرتے جائیں، تو وہ طبیعت میں خود بخود ایک روانی آتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بڑے خیال جو آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے شاید میر کی سطح کا خیال باندھ لیا ہے، ان ٹھیک کو ضائع بھی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک۔ لیکن آہستہ آہستہ اگر طبیعت آپ کی رواں ہو جائے تو پھر آپ مشکل مضمون بھی بڑی آسانی۔ طبیعت رواں نہیں ہوتی جب، تو تب کیا کرتے ہیں؟ بڑا مشکل ہوتا ہے وہ بھی مرحلہ ایک۔ ہاں جی، ایک شاعر کی طبیعت بند ہو جاتی ہے۔ وہ فیصل ہاشمی صاحب کا بڑا اچھا شعر ہے کہ پھر مسلسل گریز کرنے سے مجھ میں اظہار کی کمی آئی۔ تو بعض اوقات آپ کے اندر آواز سو جاتی ہے، اظہار کی کمی آ جاتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے، کئی مختلف لوگوں سے ملنا پڑتا ہے اپنے سرکل سے ہٹ کے، تاکہ طبیعت کھلے۔ تو طبیعت کو کھولنے کے لیے جتنے حربے کو برت سکتا ہے اپنے نزدیک اپنے وہ اپنے مزاج کے جی مطابق۔ بسم اللہ۔ برتتا ہے۔ اشعار اگر آپ کے پاس سلام کے ہوں تو جی عطا جی فرمائیے۔ جی۔ چراغ شام علم ہی سمجھ میں آتا ہے، چراغ شام علم ہی سمجھ میں آتا ہے، ہمیں حسین کا غم ہی سمجھ سمجھ میں میں آتا آتا ہے، واہ واہ واہ، ہے، چراغ شام علم ہی بہت سمجھ میں اچھی، آتا ہے، واہ۔ ہمیں حسین کا غم غم ہی ہی سمجھ سمجھ میں میں آتا آتا ہے۔ ہے، ہمیں تو تیر سے اصغر کی یاد آتی ہے، ہمیں تو تیر سے اصغر کی یاد آتی ہے، اور اس سے ایک ستم ہی سمجھ میں ہائے آتا ہے، ہائے ہائے، واہ واہ واہ، ہمیں تو تیر کیا سے کہنے، اصغر کی یاد آتی ہے اور اس سے واہ واہ ایک ستم ہی سمجھ میں آتا ہے، سمجھتے رہتے ہیں ہم اس کی معنویت کو، واہ، سمجھتے رہتے ہیں ہم اس کی معنویت کو، مگر یہ واقعہ کم ہی سمجھ میں کم ہی آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، واہ واہ واہ، سمجھتے رہتے کیا ہیں بات، ہم، بہت شکریہ، سمجھتے رہتے ہیں ہم اس کی معنویت کو، کیا بات، مگر یہ واقعہ کم کم ہی ہی سمجھ سمجھ میں میں آتا آتا ہے، وگرنہ کون سی ہم میں کمی نہیں عالم، وگرنہ کون سی ہم میں کمی نہیں عالم، ہمیں تو تیرا بھرم ہی سمجھ میں ہے، آتا واہ ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت سبحان شکریہ۔ اللہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، بہت دعائیں آپ کے لیے، اور اسی طرح سے آپ اظہار کی نئی کونپلیں آپ کے فکر سے پھوٹتی رہیں، آمین۔ اچھا شعر کہتے رہیں، سلام بھی کہتے رہیں، اور دیگر بھی جن جن اصناف میں آپ کہہ رہے ہیں، اللہ اس میں آپ کو مزید برکتوں سے نوازے۔ ناظرین اکرام، پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور آج آغاز میں جو اشعار میں نے بھی پڑھے اور زہیب نے بھی جن اشعار کو اس میں شامل کیا، وہ ایک بہت اچھا شعر اس وقت میرے سامنے آ رہا ہے کہ سامان عافیت اسی تدبیر سے کریں، سامان عافیت اسی تدبیر سے کریں، آغاز سال نو غم شبیر سے کریں، آغاز سال نو
غم شبیر سے کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے مان۔ نام دل پہ رقم حسین